أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم سامعین کرام حاضرین جلسہ میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق جس میں اللہ تبارک و تعالی کپڑا بدل کے آ رہا ہے اس کے بعد اس کو بلا دیتا کچھ بول رہے عزیزہ کون روشن خاتون عزیزہ روشن خاتون کو دعوت دیتا ہوں آیا اور نعت کریں لاتیہ کلام پیش کریں ہم کو علم کے بغیر خدا کی مرضی یا ناراضی کا پتہ نہیں چل سکتا اس لیے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بہت ہی تاکید ادا فرمائی ہے اور علم حاصل کرنے والے طالبان علوم نبوت کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے آپ نے فرمایا جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں گویا کہ وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور علم حاصل کرنے والے کے لیے تمام چیزیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے علم حاصل کرنے والے کے راستے میں فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسا ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر آپ نے یہاں سے فرمایا الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو روپیے پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں تو جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں گویا کہ وہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی مال و دولت حاصل کر رہے ہیں محترم سامعین کرام علم حاصل کرنے والے کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے آپ نے متعدد حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی ہے آپ نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الى اللہد کہ ماں کی گود سے قبر میں جانے تک مسلسل علم کی طلب اور جستجو میں مصروف رہو جو تم نے حاصل کیا ہے اس پر بس مت کرو بلکہ اس سے مزید اور کچھ حاصل کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے اس لیے آپ سے یہ دعا منقول ہے رب زدنی علما کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے آمین علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں وما علینا الا البلاغ